ناظرین میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ایک خاص گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس خاص مہمان آئے ہیں۔ بزم اردو ریسارٹ کے بانی اور صدر میم خالد انصاری صاحب موجود ہیں، اور تحریک پوائنٹ کے بانی جناب گلریز صاحب۔ میں آپ دونوں کا استقبال کرتا ہوں۔ جو پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہ اردو سے متعلق کہ اردو کے ترقی کے بارے میں، اردو کے فروغ کے بارے میں خالد صاحب آپ کی کیا رائے، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اس میں آج کے موجودہ دور میں؟ آپ نے صحیح فرمایا، اردو ایک میٹھی زبان ہے، اور آج اردو کی مخالفت کے باوجود اردو کا وجود اب بھی مانا جا رہا ہے۔ اس کی مثالیں یہ دی جا سکتی ہے کہ ہم کبھی سمیلن کرائیں تو کم لوگ آتے ہیں، اور مشاعرہ ہو تو ہمارا سارا انتظام بھی ادھورا رہ جاتا ہے، کم پڑ جاتا ہے، جی اور زیادہ وقت تک چلتا ہے۔ اس کی کیا ہے وجہ؟ یہی ہے کہ اردو کے اندر جو شیرینی اور چاشنی ہے، اردو میں جو بات ادا کرتے ہیں ہم، اس کا ایک وجود ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، وہ ہمارے سامعین کو سب کھینچ کر لاتی ہے۔ جی اب ہم اردو کو، پرنٹ میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا پہ بھی اردو کے اخبارات، رسائل، جرائد نکل رہے ہیں، کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، لیکن ان کی سیل بہت کم ہو رہی ہے۔ آج شمشاد مارکیٹ علی گڑھ میں کتابوں کی دکانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ہوٹل اور چائے کی دکانیں بنتی جا رہی ہیں۔ لیکن جہاں یہ پرنٹ میڈیا پر زوال سا آ رہا ہے، ایک دوسری چیز سوشل میڈیا ہے، اس کو ہم اس کی کمزوری کو بدل سکتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پہ اردو کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، زیادہ لکھیں، زیادہ بولیں، اور اس میں ٹائپ کریں، اور ہماری بات پیپر میڈیا سے زیادہ سمجھی اور دور تک جائے گی، اور اس میں کم خرچ ہوگا۔ ہم کوئی رسالہ یا اخبار نکالنا چاہیں وہ مشکل ہے، لیکن ہم کوئی چینل چلانا چاہیں وہ بنسبت آسان ہے، جی اور اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ یا واٹس ایپ پہ اگر ٹائپ کر رہے ہیں تو جو اردو اچھی جانتا ہے تو وہ تو ٹائپ کر سکتا ہے، جو بالکل نہیں جانتا اور وہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ بھی اردو میں لکھنا شروع کر دے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن سوشل میڈیا پہ اردو ٹائپ کرنے کا ایک کی بورڈ انیبل کر لیں اگر ہم، تو ہم اردو میں لکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا شروع میں دقت آئے گی، لیکن جب ہم ہندی میں ٹائپ کر سکتے ہیں، انگلش میں ٹائپ کر سکتے ہیں، تو بلکہ ہندی سے تو آسان ہے اردو ٹائپ کرنا۔ جی انگریزی میں چونکہ 26 حروف ہوتے ہیں، جی اور ہندی میں بھی 35 ہے، اور اردو میں بھی 35 ہی حروف ہوتے ہیں۔ جی تو ہندی میں ماترائیں ہم اتنی اچھی نہیں لگا سکتے جتنے ہم اردو کی ٹائپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کی بورڈ انیبل نہیں کرتے اپنے موبائلوں میں، اور ہم ہندی میں، اور ایک اور بھی کمی ہے ہماری ساتھیوں کی، کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہندی میں لکھ رہے ہیں تو ہماری بات زیادہ اردو میں پہنچ رہی ہے۔ میں اسے نہیں مانتا۔ ہماری بات اردو میں لکھیں، بھلے ہی وقتی طور پہ کم لوگ پڑھیں، لیکن اس کو مضبوطی اسی سے ملے گی، کیونکہ کسی بھی زبان کا جو رسم الخط ہوتا ہے اسی میں وہ بات حاصل ہوتی ہے، بالکل وہ صحیح، دوسری زبان، دوسری تحریر میں نہیں آ سکتی۔ ہاں، اردو ہمارے ہندوستان کی زبان ہے، یہ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اور یہیں پلی بڑی ہے، یہیں پیدا ہوئی ہے، اور بڑے بڑے شاعر دیے ہیں اس میں، ہندو مسلم سبھی دیے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، دیکھیے چکپست بھی ہیں، اور فراق گورکھپوری بھی ہیں، اور پریم چند بھی ہیں۔ پریم چند نے جب پہلا اپنا افسانہ لکھا تو اس کا نام تھا، اس کا عنوان تھا دنیا کا سب سے انمول رتن۔ تو اس میں دنیا اور انمول، یہ جو چیزیں ہیں اردو کی ہیں، اور رتن جو آ جاتا ہے وہ ہندی کا آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا اچھا انہوں نے نام منتخب کیا کہ انہوں نے ہندی اور اردو دونوں کو ملا دیا۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ پریم چند کے افسانوں، مطلب اردو میں سب سے پہلے افسانہ نگاری اگر شروع کی ہے تو پریم چند سے ہی شروع ہوتی ہے، ناول نذیر احمد سے شروع ہوتا ہے۔ نذیر احمد سے ہوتا ہے، اور پریم چند نے بھی بہت سے ناول لکھے ہیں جو اردو اور ہندی دونوں میں ہیں، اور بلکہ اردو میں زیادہ ہیں، اور اس وقت اردو کا ایک عروج کا دور تھا۔ جی لیکن آج جو ہے ہم اردو میڈیم اسکول کم ہو رہے ہیں، اردو کے کاروبار گھٹ رہے ہیں، پریس نقصان میں جا رہی ہیں، تو ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جو اب یہ سوشل میڈیا چلا ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے
ہم اردو کو اس کا بدل نکال سکتے ہیں. ہوٹلوں پہ اب ہم اردو کے اخبارات دیکھتے تھے اکثر کہ چائے پینے بیٹھ گئے ہیں تو اردو کا اخبار بھی رکھا ہوا، اور آج کل دیکھ رہے ہیں تو خالی ہندی کا اخبار رکھا ہوا، تو ہم خود ہی کیا نام ہے اس کو نہیں پسند جی کر رہے جی جی اردو کا. تو تو اگر اردو کا اخبار رکھیں گے تو الٹ پلٹ کر کے دیکھے گا تو صحیح انسان کہ بالکل یہ بالکل اردو کا صحیح. اخبار رکھا ہوا ہے. یہ ہماری ہی کمی ہے، اور ہمیں بالکل اردو پر اپنی ساری محنت لگانی چاہیے، سارا اپنا سرمایہ لگانا چاہیے، اور اردو کی ہمیں اگر ہم نہیں خدمت کریں گے تو تحریک کون. پوائنٹ کے بانی گلڈے صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور تحریک پوائنٹ کا جو ان کا چینل چل رہا ہے وہ بڑے عروج پر ہے، اور بڑے بڑے حلقوں میں دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا میں ان کے چینل کا تہلکہ مچا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ویڈیو میں، اپنی تحریر میں اردو الفاظ استعمال کرے ہیں، ایسے ایسے الفاظ بھی استعمال کرے ہیں کہ لوگوں کو لغت دیکھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. آپ کے اندر بڑی خوبی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ جو اتنی اچھی اردو بولتے ہیں اپنے ویڈیو میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت جلیلہ میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور یہ تو مجھے نہیں معلوم، جیسے آپ نے فرمایا کہ تہلکہ مچا ہوا ہے یا اردو ایسی ہے ویسی ہے، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہوگا. ایک بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ اردو کے حوالے سے بات ہے کہ لوگوں کو جو ہے اگر ہم سادہ اردو ہی بولتے ہیں تو وہ مشکل لگتی ہے. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارا ماحول اردو کا نہیں رہا ہے. آج وہ اسکول جو ہے نظر نہیں آتے. میں یونین اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے 8 کلاس تک جو ہے میتھ اردو میں پڑھا تھا. تو وہ ماحول ملا، بچپن کا ماحول تھا، بچپن میں اردو بولی جاتی تھی. لیکن آج کا جو ماحول ہے وہ اردو کہیں ہمیں نظر نہیں آتا ہے. بچپن میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اسے غسل خانہ کی، یہ غسل خانہ ہے، یہ باورچی خانہ ہے، یہ مہمان خانہ ہے. لیکن آج جو ہے اس کی جگہ جو ہے کچن کہا جاتا ہے، بیڈ روم کہا جاتا ہے، واش روم کہا جاتا ہے. وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہماری زبان کے اندر جو در آئی ہیں. اور اب ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے وہ تہذیب اور وہ چیزیں نظر آئیں، تو وہ مشکل ہے آنے کے لیے. اور اردو زبان جو ہے ایک ایسی زبان ہے کہ یہ جو ہے غریبی میں بھی جو ہے نوابی کا مزہ دیتی ہے. جی جی. مجھے گلزار صاحب ایک بات یاد آ گئی. یہاں علی گڑھ میں ایک محلہ طباخیان بھی ہے. طباخیان طباخ کہتے ہیں باورچی خانے کو. اچھا. جو باورچی خانے میں جو کوک ہوتا ہے یا کھانا بنانے والا، اس کو طباخ کہتے ہیں. اچھا. تو یہاں محلہ ہے ایک طباخیان. اب یہ اردو سے ہی بنا ہے. بالکل بالکل. جی جی. بہت میری جانکاری میں اور اضافہ ہوا ہے. جی. خیر، کل ملا کے آپ بہت اچھی ویڈیو بنا رہے ہیں، بہت اچھے تاثرات لے کر آ رہے ہیں اردو کے سلسلے میں، اور ایسے لائے ہیں کہ علی گڑھ نمائش جو ہمارے یو پی میں نہیں بلکہ ہمارے پورے ہندوستان میں علی گڑھ کی نمائش کا چرچا رہتا ہے. اور جب یہ لگتی ہے، اور یعنی کہ جب یہ اس کا افتتاح ہوتا ہے، تب سے ہی علی گڑھ میں مہمانوں کا ہجوم لگ جاتا ہے. ہر گھر میں مہمان آتے ہیں کہ ہمیں علی گڑھ کی نمائش دیکھنی ہے. تو آپ نے اس سلسلے میں بہت ویڈیو بنائی ہیں، یہ نمائش کے بارے میں یہ تحریکیں ملی ہیں. اور سر سید کا بھی اس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ نمائش میں سر سید نے تھیٹر چلایا. ہاں. دیکھیے، ایسا ہے کہ نمائش جو ہے وہ ایک مطلب قدیم نمائش ہے. جی جی جی. اور علی گڑھ یونیورسٹی سے اس کا گہرا تعلق ہے. اس لیے جب میں نے پڑھا اور سنا بھی لوگوں سے، بزرگوں سے سنا کہ سر سید نے یہاں پہ ایک تھیٹر شو کیا تھا، تو مجھے مجبور ہو کر کے اور تمام چیزیں ہٹا کر کے نظر میں نے اس کو فوکس کرنے کی کوشش کی کہ نمائش پہ جو ہے پروگرام کیا جائے، نمائش کے اوپر. تو نمائش میں جو ہے سر سید نے کتابوں کی دکان لگائی، اور اس میں جو ہے تھیٹر شو کیا. اور وہ تھیٹر شو کیا تو جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سر سید، جس نے کہ 1857 میں سر سید نے اپنے گھر کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور قوم کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن مجبور ہو کے سر سید کو تھیٹر کرنا پڑ رہا ہے. اور وہ تھیٹر کیا تھا؟ وہ ایک طرح کا قوم کا مرثیہ تھا. سر سید نے تھیٹر کے ذریعے جو ہے اس کا نام تھیٹر دے کر کے قوم کو رلایا تھا، خود بھی روئے تھے.
نمائش کا جو ہے علی گڑھ تحریک سے اور اردو ادب سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، کیونکہ نمائش بھی خود اردو کا لفظ ہے. اور جہاں تک کہ علی گڑھ تحریک ابھی ذکر کیا سر سید کا، تو ہر وہ شخص جو علی گیرین ہے یا علی گڑھ یونیورسٹی سے یا علی گڑھ تحریک سے یا سر سید کی آئیڈیالوجی سے اپنے آپ کو بہت زیادہ قریب پائے گا یا اس کو چاہے گا، تو الٹیمیٹلی وہ اردو کا بھی جو ہے محبت کرنے والا ہوگا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک کا دم تو بھرتے ہیں لیکن اردو سے اتنی لگاؤ نہیں ہے. اچھا، علی گڑھ تحریک جو ہے وہ اردو ہی تحریک ہے. اگر وہ اردو کو اگر آپ جو ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا کہ اردو کا فروغ دینا چاہتے ہیں تو علی گڑھ تحریک کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارے بچوں کو جو ہے، یہ اخبار کا ذکر آیا تو ہمیں اپنے گھروں میں اردو اخبار لانے چاہیے. جی جی. اس سے ایک نفسیاتی بچے پہ اثر پڑتا ہے. چاہے وہ بچہ پڑھ نہ پائے یا کوئی پڑھ نہ پائے، آپ کم سے کم 5 روپے یا 6 روپے قربان کر دیجیے اردو کے نام پہ. جی جی. اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں کوئی اردو نہیں جانتا تو مت جاننے دو، کم سے کم یہ سوچ لو کہ ہم اردو پہ جو ہے 5 روپے روز خرچ کر رہے ہیں. ایک بچہ 20 25 50 روپے روز کھا لیتا ہے. تو اردو سے اگر محبت ہوگی تو وہ اردو کا اخبار بھی لے گا. اور پھر شادی خانہ آبادی کے جو کارڈز ہوتے ہیں وہ اردو میں چھپانے چاہیے. جب تو ہم دیکھتے ہیں کہ جواہر لال نہرو کی شادی خانہ آبادی کے کارڈ جو تھے وہ اردو میں چھپے تھے. ہم لوگوں پہ لعنت ہے جی جی جی. کہ ہم جو اردو کا خود گلا گھونٹ رہے ہیں. اور تو حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کہیں کوئی اردو کی کوئی بات کہہ دی جائے تو لوگ اسے بہت قابل سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کوئی بہت اچھی بات کہہ دی ہے، کوئی بڑھیا بات کہہ دی ہے. تو اردو کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اردو میں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے گھروں میں اردو کے اخبار لینا چاہیے. ہمیں جو ہے شادی خانہ آبادی میں اردو میں خط جو ہے، اردو کے جو ہے انویٹیشن کارڈ ہمیں اردو میں شامل کرنا چاہیے. چاہے انگلش میں ہندی میں کریں نہ کریں لیکن اردو کو ضرور رکھیے. اور ایک چیز اور دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہم قبرستانوں میں جو ہے جو تختیاں ہیں وہ بھی ہم غیروں کی زبان میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کو اردو کو آپ اپنی زبان سمجھیے. اگر آپ کو اپنی زبان سمجھتے ہیں کہ اردو ہماری زبان ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے بچے یہ تک نہیں کہتے کہ اردو ہماری مادری زبان ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہماری ہندی مادری زبان ہے، وہ سمجھایا گیا ہے. تو بھائی اردو آپ نہیں بولو گے، جی جی. اردو آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ راگ گورپری وہ ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے ایک بار کہا تھا، ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے اردو کے حوالے سے شعر کہا تھا کہ جو اردو کے دشمن ہیں وہ قدر اردو کی کیا جانے، کہاں بھانگ کے کلڑ کہاں صحبا کے پیمانے. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میم خالد انصاری صاحب اور گلریز صاحب جو تحریک پوائنٹ کے بانی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے اردو داں ہیں. اور میں آپ سب سے اردو داں پہ تھوڑا سا چوٹ رہا ہوں. میں اردو کا خادم ہونا پسند نہیں صاحب، اردو داں نہیں ہے ہم لوگ. اچھا ہم کیا پدی نہ پدی کے شوربے، کہاں آپ اردو داں بتا رہے ہیں ہمیں. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جو کام یہ کر آپ کا رہے ہیں، حسن ظن ہے. اور ناظرین آپ کو بھی میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اردو میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور آپ کا موضوع علی گڑھ تحریک ہے یا سر سید تحریک ہے، تو آپ تحریک پوائنٹ کا جو ویڈیو ہے، تحریک پوائنٹ کا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اس کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ کا تھیسس جو ہے بہت اچھا بنے گا، بہت اچھی تیاری ہوگی. انشاءاللہ آپ جلدی سے جلدی آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کریں گے. یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا دیکھیے گا علی گڑھ تحریک پر ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام آتا ہے گلریز صاحب کا. اور سر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا اگر اجازت ہو. جی. تو جیسے آپ نے کہا کہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے، میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں جو سیاسی ذہن رکھتے ہیں اور جو مسلمانوں کی خاص طور سے قیادت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ اگر انہوں نے علی گڑھ تحریک کو نہیں پڑھا ڈھنگ سے تو مسلمانوں کی سیاسی قیادت نہیں کر سکتے. لہذا ان کو ضروری ہے کہ وہ علی گڑھ تحریک، سر سید تحریک کو لازمی پڑھیں، ورنہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے اب تک، کہاں ٹھگے جا چکے ہیں اور آگے کیسے ٹھگے جائیں گے. گلے صاحب میرے خیال سے یہ اعظم خاں کا جو حشر ہوا ہے وہ بھی علی گڑھ تحریک سے دوری کی وجہ سے. بے شک آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ دیکھیے میں آپ کو بات بتا دوں، سر سید علیہ الرحمٰن نے اردو کو بہت نقصان پہنچایا انہوں نے. سر سید علیہ الرحمٰن نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے سے پہلے قوم مسلم کو محفوظ کیا تھا. لیکن ہمارے اعظم خان صاحب نے
قوم کو تو محفوظ کیا نہیں، یونیورسٹی بنانے چلے. ہوں، جب بھائی قوم ہی محفوظ نہیں رہے گی تو نہ مسجد محفوظ ہے، نہ زبان محفوظ ہے، نہ یونیورسٹی، کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا. آج اس کے گیٹ توڑے جا رہے ہیں، آج اس کی زمینوں پر جو ہے صحیح بات مقدمے ہے، لگائے صحیح جا بات رہے ہے، ہیں، صحیح ان بات یہ ہے، ہے. کو اکھاڑا جا رہا ہے. ٹھیک، صحیح مجھے بات اتنا ہی کہنا تھا. بھائی بہت بہت شکریہ تھا خالد صاحب آپ کا، اور گلزر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اتنا قیمتی وقت نکال کر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو دیا ہے. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے. اللہ حافظ.